السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات، یعنی کہ دی ایویڈنس، وہ واضح نشانیاں، دلائل و بینات جو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کتاب سے، ان آیات سے، ان دلائل سے، ان نشانیوں سے صحیح معنوں میں وابستہ ہو سکے، ہم اسے رجوع کریں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے۔ جو اس کتاب کا صحیح مقصد ہے، جو اس کے دینے کی صحیح وجہ ہے، وہ ہدایت ہے جو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور قرار دیتا ہے اس قرآن میں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نور ہے جو تمہیں ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر واضح روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے، اس راستے پہ تمہیں لے آتا ہے جس پر چل کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جگہ تمہاری منتظر ہے جہاں نہ کسی قسم کے خوف ہوں گے، نہ مستقبل کے کوئی اندیشے ہوں گے، یعنی کہ وہ جنت ہماری منتظر ہے جو کہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے پیارے دوستو، کیا شاندار آیتیں ہیں، کیا جگمگاتی ہوئی آیتیں ہیں۔ جگمگاتی ہوئی کتاب کی خود اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہیں، اور اپنے دیے جانے کے بعد خود بھی ایک تاریخ بنا چکی ہیں، یعنی کہ ایک پوری تاریخ رکھتی ہیں اپنے اندر، اپنے سے پہلے کی، جو کچھ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج بتایا ہے اس قرآن میں ہم کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی، قرآن کے دیے جانے کے بعد بھی لگ بھگ 14 صدیوں سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ تاریخ بھی اپنے سامنے اپنے اندر رکھتی ہیں اور ہمیں متوجہ کرتی ہیں، ہمارے علم کو، ہمارے شعور کو، ہمارے فہم کو، ہماری تاریخی معلومات کو جھنجھوڑ کر کہتی ہیں کہ دیکھو، اگر ایسا کوئی تمہارے پاس اور نمونہ ہے کلام کا تو اس کو پیش کرو، یا پھر مانو اپنے علم کو لا کر، اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ کلام اللہ ہے، دینے والا نبی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم جس چیز کے پیچھے چلو گے، جو کچھ تم مانو گے، وہ سنا سنایا ہوگا، وہ تمہاری اپنی اختراع ہوگی، وہ اللہ اور اس کے نبی کا دیا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر قرآن سے باہر بھی تمہیں کوئی علم ملے گا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جائے گا، وہ اس قرآن کے مطابق ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد آنے والی کوئی بھی جو صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو، صاحب علم ہو، وہ کوئی ایسی بات کرے جو کہ دین کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے محکم علم کے مطابق، یعنی کہ قرآن کے مطابق نہ ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کتاب مہیمن ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب میزان ہے، یہ اپنے سے پہلے دیے جانے والے دین کے ہر علم پر بھی، اور اپنے بعد دیے جانے والے، اپنے علاوہ دیے جانے والے دین کے ہر علم پر بھی اس کی یہ حیثیت برقرار ہے کہ فیصلہ یہ کر کے بتائے کہ جو بات کہی سنی سمجھی جا رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے بھی کہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ بات اللہ کی طرف منسوب کی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ بات دین کی طرف منسوب کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور وہ بات اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک معیار ہے یہ جاننے کا، آج کی دنیا میں بھی اور رہتی دنیا تک، اور وہ معیار ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن، یعنی کہ فرقان ہمارے پاس موجود ہے جو بتائے گا دین کے بارے میں کی جانے والی ہر بات جو اس قرآن سے پہلے کی گئی ہو کسی بھی شکل میں موجود ہو آج، اور جو اس قرآن کے بعد کی گئی ہو کسی بھی شکل میں موجود ہو آج، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ قرآن بتائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کی حفاظت، اس یاد دہانی کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ سورہ حجر قرآن کی 15 نمبر کی صورت ہے، ہم سب نے جان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کتاب کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس یاد دہانی کو، یعنی کہ قرآن کو، ان آیات کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ کیا نشانی ہے اس آیت میں میرے پیارے دوستوں؟ کیا یہ صرف دعویٰ ہے؟ آج ہم دیکھیں، ہمیں کسی کو کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں ہم اپنے آپ پہلے ہی سمجھیں بات، اپنی نسلوں کو سمجھائیں یہ بات، اور جو کوئی بھی جس کا ایمان نہیں ہے، ظاہر اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، آج کی دنیا میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہیں دیکھا، جس کا ایمان نہیں ہے اس بات پر یہ کلام اللہ ہے، اس کو کیا دلیل پیش کی جائے؟ اس کو یہ دلیل پیش کی جائے یہ آیت سنانے کے بعد کہ آپ ہمیں لا کے دکھائیے کہاں ہے وہ قرآن، کون یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی اور قرآن کہیں اور بھی موجود ہے۔
یہ جو پرنٹنگ پریس ہیں یہ پچھلے 150 پونے 200 سال کی ایجاد ہے. اب تو یہ لاکھوں کروڑوں میں یہ قرآن چھپ رہا ہے، یہ ہر ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے، لیکن یہ اس کی حفاظت کا اولین ذریعہ نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب 14 صدیوں سے زیادہ گزار چکا ہے، یہ چلا ہے پورے کے پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اور ان کے بعد آنے والی نسلوں نے، ہر نسل در نسل نے اس کو یاد کیا ہے. انہوں نے اس کو یاد کیا ہے، جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا ہے اس کو. اگر اس میں کوئی تحریف ہونی تھی، اگر اس میں کوئی رد و بدل ہونا تھا تو وہ اس وقت ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکا میرے پیارے دوستو. اس وقت تو اگر ایک علاقے کے بعد دوسرے کسی علاقے میں کچھ اور لکھ بھی لیا جاتا، اس میں شامل کر لیا جاتا تو اتنی آسانی سے پتہ بھی نہ چلتا. آج کے زمانے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو بھی کوشش بھی کرے گا کچھ لکھ کے لانے کی، قرآن کے نام پہ اس کو چلانے کی کوشش کرے گا، آسانی سے ہر گھر میں نسخہ موجود ہے، ہر سورس پہ اس کا نسخہ موجود ہے، آسانی سے چیک کر کے بتا دے گا. کوئی حافظ بیٹھے گا، کروڑوں کی تعداد میں ہر ملک کے، ہر قوم کے، ہر زبان کے جاننے والے لوگ اس کو پہلے لفظ سے آخری لفظ تک یاد کرتے ہیں. کسی کتاب کا یہ معجزہ نہیں ہے. آج تو کوئی سن کے حافظ بتا دیتا ہے کہ نہیں جی یہ آیت غلط سنائی جا رہی ہے، یہ آیت غلط بتائی جا رہی ہے. اس زمانے میں جب یہ ممکن تھا، جب بھی نہیں ہو سکا. کیسے ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکا؟ آج قرآن موجود ہے، ایک ہی قرآن موجود ہے جو ہر جگہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پورے مسلمانوں نے اس کو نسل در نسل ایک ہی طرح یاد کیا ہے، ایک ہی طرح لکھا ہے، ایک ہی طرح آگے بڑھایا ہے، ایک ہی طرح سنایا ہے. اسے کہتے ہیں پوری امت کا تواتر قولی. یہ ایسا اجماع ہے جس میں ذرہ برابر رتی برابر کوئی شک نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں موجود قرآن ہے. اس کے لیے تو کوئی اور دلیل کہیں سے لانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. دوسری آیت جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، حفاظت کیا شاندار کی ہے، جس نے آپ ایک بات اور بھی یہاں ضمناً بتا دوں، اصحابہ کرام اور تابعین اور اس کے بعد آنے والی ہر نسل کا سب سے بڑا اور بنیادی جو ذمہ داری تھی، جو انہوں نے اجتماعی طور پہ ہر ایک نے پوری کی، ان میں سے ان کے جو اختلاف رہے ہوں نہ رہے ہوں، وہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. ان سب نے جو کام کیا، انہوں نے دین پورے کا پورا صحیح معنوں میں 100% دین، اس دین کا علم بھی قرآن کی صورت میں اور اس دین کا عمل بھی سنت کی صورت میں. قرآن کے علم کو اپنے تواتر قولی سے اور سنت کے عمل کو اپنے تواتر عملی سے ہر آنے والی نسل کو ایک دو نے نہیں، 10 5 نے نہیں، 100 200 نے نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے ایک جیسا منتقل کیا ہے. اس دین کی حفاظت اس طرح بنی ہے. اس دین کی حفاظت اللہ نے 2 4 5 10 سے نہیں کروائی، اس نے نسل در نسل یہ توفیق دی ہے. ماننے والوں کو اس دین کے، نبیوں کی سنت کو ماننے والوں کو، ان کو عمل کرنے والوں کو، کہ یہاں تک یہ پہنچا ہے مکمل حفاظت کے ساتھ، قرآن بھی اور سنت بھی. دوسری آیت جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ فصلت 41ویں نمبر کی سورت ہے. شروع قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کس نے دی ہے؟ یہ کلام کس نے دیا؟ یہ کتاب کس نے دی ہے؟ یہ اس رحمان نے دی ہے جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے. وہ رحیم بھی، اس کی رحمت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اس نے یہ نازل کی ہے، اس نے یہ عنایت فرمائی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعقلون. اس کی آیات اپنے اندر تفصیل رکھتی ہیں، اپنے اندر ہر طرح کی تفصیل رکھتی ہیں، اور یہ دیا گیا ہے عربی زبان میں. کس لیے دیا؟ لقوم یعلمون، تاکہ جس قوم کو اولین مخاطبین جو اس کے ہیں وہ اس سے علم حاصل کر سکیں، صحیح معنوں میں آگاہی حاصل کریں. مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو بیان کرنے والی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب دیتے ہوئے انکار کرنے والوں کے اعتراضات کا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. جو لوگ انکار کر رہے ہیں جبکہ یاد دہانی ان کے پاس آ چکی ہے، ان کو یہ باور رہنا چاہیے، ان کو یہ پتہ رہنا چاہیے، بہت ہی محکم کتاب ہے، بہت ہی قوت والی کتاب ہے جو ہم نے دی ہے ان کو. لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ سورہ فصلت کی 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 41 اور 42 ہیں. پس منظر میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن پہ اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے انکار تو کر رہے ہو، بہت ہی مضبوط کتاب ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہر طرح کی حفاظت، اس کو دیے جانے کی حفاظت، ملائ اعلیٰ سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک کے سارے مراحل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. کس طرح حفاظت کی جاتی ہے شیطانوں سے، ان کی، اس کلام کی.
اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد کروایا گیا، کیسے ان سے بیان کروایا گیا، کیسے اس کی ترتیب آخر میں دی گئی، اور پھر کیسے اس کو رائج کیا گیا ہر مرحلے پہ، ہر سطح سے، ہر زاویے سے اس کی حفاظت جب بھی بنتی ہے جب ہر زاویے سے اس کی حفاظت کی جائے۔ اور پھر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کلام ایک بہت ہی حکیم، جو ہر طرح کی حکمت جہاں سے پھوٹتی ہے اس ہستی، اور جو بہت ہی تعریف کے قابل ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ اس کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ناحق چیز، کوئی بھی باطل چیز، کوئی بھی غلط چیز نہ اس کے پیچھے سے اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس کے سامنے ہی سے آ کر اس میں کوئی باطل، کوئی ناحق داخل ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے میرے پیارے دوستوں، میرے نوجوان دوستوں؟ آج یہ قرآن خود بھی 14 صدیوں سے زیادہ کی تاریخ بنا چکا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قرآن جب دیا گیا تو اس کے سامنے آنے والا زمانہ اس کے سامنے ہے، اور جو قرآن دیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پیچھے اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے سارے علم کو لے آؤ، تم اپنے تجربے کو لے آؤ، تم اپنے مشاہدے کو لے آؤ، تم اپنے حواس کو لے کر آؤ، تم اپنی مسلمہ تاریخ کو لے کر آؤ، بتاؤ جو کچھ بات ہم نے قرآن سے پہلے کے زمانے میں اس میں بیان کی ہے اس کی کوئی غلطی واضح کرو ہم پہ لا کر۔ جب بھی کوئی معیار لے کر آؤ گے پتہ چلے گا اگر کوئی غلطی ہے تو اس معیار میں ہی غلطی ہے، ثابت کر چکے ہیں لوگ۔ قرآن نے جو بیان کیا اس کی غلطی ثابت نہیں ہوئی۔ تعصب سے ہٹ کے دیکھیں ایک معیار قائم کرتا ہے اپنے سے پیچھے دی ہوئی تاریخ اور علم کا۔ پچھلی کتابوں میں تعریف ہوئی بھی ہے، اس کتاب کی روشنی میں بہت آسانی سے بتایا جا سکتا ہے آج بھی اس علم میں کیا صحیح اور کس چیز کو بدلا گیا ہے۔ اسی طرح اپنے سے بعد میں آنے والے سارے علم کو 14 صدیوں سے زیادہ ہم گزار چکے ہیں، رہتی دنیا باقی ہے، یہ مقدمہ ابھی تک جگمگا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بھی علم ہے، جو بھی علم جو اس کتاب سے مطابقت رکھتا ہو، دیکھو گے کہ اسی میں غلطی نکل آئے گی۔ اگر نکلے گی ہمارے بتائے ہوئے میں غلطی نہیں نکلے گی۔ ہم نے جو کچھ اس کتاب میں آگے بھی کے لیے بھی تم علم دیا ہے، دیکھو گے وہ جگمگاتا رہے گا، علم کے ہر معیار پہ پورا اترتا رہے گا، اس میں غلطی نہیں نکالی جا سکے گی۔ کوئی ایسی بات یہ کتاب کرتی ہی نہیں ہے جو زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہونے والی بات ہو۔ یہ محکم بات کرتی ہے، رہنما اصول بیان کرے گی۔ اگر جو بھی اصول، جو بھی قانون قواعد بتائے گی، وہ ہر وقت میں جب تک یہ دنیا موجود ہے اس میں وہ روبہ عمل ہو سکتے ہیں۔ جہاں یہ کتاب ظاہر اللہ نے ہم دی، ہمیں ہمارا بنانے والا، جہاں وہ جانتا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے یا تبدیلی کی ضرورت ہوگی، وہ اس کو ہمارے فہم، ہماری عقل پہ، ہمارے معروف پہ چھوڑ دے گا۔ کیوں کہ یہ جانتا ہے وہ کہ کیا تبدیل ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ مکلف ہی نہیں کرتا ہمیں اس بات کا جو محکم نہ ہو، جو مضبوط نہ ہو، جو رہتی دنیا تک کے لیے نہ ہو۔ اس کتاب میں اپنی کیا شاندار گواہی دیتی ہے، کیا شاندار آیت ہے۔ نہ ہی اس کے پیچھے اور آگے سے کوئی اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ کیا شاندار دلائل ہیں، کیا شاندار نشانیاں ہیں، کیا بینات ہیں، کیا آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے تعصب سے بارہ تر ہو کر ان آیات کو سمجھنے کی، ان پہ پورا یقین کرنے کی، اپنے علم، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کو لا کر اس کے سامنے اور پھر اس سے سیکھنے کی اور اس سے وابستہ ہونے کی، اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔